الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پہلے تو اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تیسری مجلس اپنے دین کے کام کے لیے منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ دین کا کام اپنے فضل و کرم سے ہم سے لے رہا ہے۔ یہ محض اللہ عز و جل کا کرم اور رحم ہی ہے، ورنہ در حقیقت اس بات کے لائق نہیں، اللہ لوگوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا شکر گزار نہیں۔ یعنی جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا تو گویا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ان احباب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس دین کی بات کو پہنچانے میں یہ جگہ، یہ منزل اور یہاں کے جو احباب ہیں یہ وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو اور احباب یہاں پر ہیں وہ بھی در حقیقت اس دین کے بات کے پھیلانے کا ذریعہ اور سبب ہیں، اس لیے کہ وہ مجلس کا حصہ ہیں اور مجلس انہی افراد سے وجود میں آ رہی ہے، لہذا در حقیقت یہ بھی دین کے پہنچانے میں جو مجلس ہے، دین کی بات پہنچانے میں جو اجتماع ہے، اس کا حصہ بن کر در حقیقت اس دین کے پہنچانے میں سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ ان کے بیٹھنے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے تو موضوع یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم کس طرح سے گزاریں، رمضان کا مہینہ کس طرح سے گزارنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ماہ مبارک کے بالکل ہمیں قریب لا کھڑا کر دیا، اس لیے کہ 1 سے 2 دن بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا برکت والا، رحمت والا مہینہ داخل اور شامل ہونے والا ہے، حاضر ہونے والا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کے ہم کو قریب پہنچا رہے ہیں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا فرماتے تھے، باری تعالی رجب کے مہینے میں برکت نصیب فرما، شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ماہ مبارک میں داخلہ نصیب فرما۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور ہم خود دیکھ لیں کہ ہم نے کتنا اللہ سے مانگا اس رمضان میں داخل ہونے کے لیے۔ آیا کیا 10 مرتبہ بھی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی باری تعالی یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب فرما؟ لیکن سچی بات یہ ہے، نہ مانگنے پر بھی وہ ذات دینے والی ہے، عطا کرنے والی ہے۔ وہ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کو اور اس ماہ مبارک میں ہمیں داخلہ دے رہی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔
ہمارے کوئی اعمال کا کارنامہ نہیں ہے، ہماری کوئی نیکی کا کارنامہ نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں داخلے کے حوالے سے بالکل قریب کر دیا۔ اب اللہ سے یہی دعا ہے باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ماہ مبارک میں داخلہ نصیب فرما۔ اب یہ مہینہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے تو پہلے اس مہینے کی عظمت کو ہم سمجھیں تاکہ اس مہینے کو کس طرح سے گزارا جائے، تو پھر گزارنے کے حوالے سے ہم تیار ہو سکیں۔ کسی چیز کی اہمیت جب سامنے ہوگی تو اس چیز کے حوالے سے جب ہماری اس سے وابستگی ہوگی تو وابستگی کے بعد اس کا اہتمام کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کی قدر و منزلت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جبکہ ہم اس کی شان کو سمجھنے والے ہوں، اس کی عظمت کو سمجھنے والے ہوں۔ آدمی کے سامنے کوئی سفر درپیش ہوتا ہے، نکلنے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر جہاں جانا ارادہ کرتا ہے اس مقام کو سمجھتا ہے، لہذا اسی حوالے سے تیاری کرتا ہے، اسی حوالے سے منصوبہ بناتا ہے۔ مثلا اللہ ہمیں نصیب کرے حج کی عبادت کو لے لیا جائے، آدمی حج پہ جاتا ہے تو جانے سے پہلے حج کے معاملات کو سمجھتا ہے، وہاں کے مقامات کو سمجھتا ہے، ان کی عظمت کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، اپنے اوپر اس کو لاگو کرتا ہے، تب جا کر وہاں پر بیت اللہ میں جا کر اللہ نصیب کرے تو اس کی عزت اور اس کے مقام کو پھر بجا لاتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی قدر و منزلت ہمارے سامنے ہو تبھی تو یہ مسئلہ آسان ہوگا کہ ہم رمضان کس طرح سے گزاریں۔ اب اس کی قدر و منزلت سامنے نہ ہو تو پھر رمضان کس طرح سے گزارے؟ جیسے ایک عام مہینہ گزارا ایسے رمضان گزار دیا۔ لہذا پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ یہ بات سمجھائی جائے کہ رمضان چیز کیا ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی منزلت اور اس کی قدر اور عظمت کیا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی عظمت کیا ہوگی۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزو، کوئی چیز کسی کے ساتھ جب منسوب ہو جائے تو اس شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، اس شخصیت کو دیکھنے کے بعد جو چیز اس سے منسوب ہے اس کی عظمت کا پتہ لگتا ہے، اس کی عظمت کا پتہ لگتا ہے۔ مثلا کوئی برتن آپ کے پاس آیا اور کہا گیا کہ یہ وہ برتن ہے جس میں بادشاہ سلامت نے کھانا کھایا، یہ وہ برتن ہے جس میں بادشاہ سلامت نے پانی پیا، تو آدمی اس کو مقام دیتا ہے، عزت سمجھتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کی نسبت بادشاہ کی طرف ہو گئی۔ عام سی مثال لے لی جائے، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، اور پھر اس کام کے سر انجام دینے میں جن اشیاء کو وہ استعمال کرتے ہیں ان اشیاء کی وہ بولی لگاتے ہیں، چونکہ وہ اشیاء ان کے ساتھ منسوب ہے۔ مثلا کوئی بہت بڑا آدمی ہے جو کہ گیند بلہ اچھا کھیلنا جانتا ہے، تو اب کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بلے کی قیمت لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس بلے کی نسبت فلاں آدمی کی طرف ہے جس کو جانا جاتا ہے، جس کو سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے کے اعتبار سے ایک عام مثال جو ہمارے دل و دماغ میں بآسانی پیوست ہو جائے اس کو دی جا رہی ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی چیز کی عزت لگتی ہے، مقام لگتا ہے، یہ اس کی طرف منسوب ہے۔ تو میرا عزیزو، یہ مہینہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، شہر اللہ، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میرے عزیزو، آگے بات کرنے سے پہلے خود سمجھ لیا جائے کہ اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ ان ایام کو اور یہ پورے ایام سے مل کر جو مہینہ بن رہا ہے، اللہ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اے میرے بندو، شہر اللہ، یہ میرا مہینہ ہے، یہ
میرا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے مہینہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی خاص تجلیات کا نزول ہوتا ہے، خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور بھی مہینے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور مہینے بھی اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن اس خاص مہینے کی نسبت کا مطلب یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں تجلیات ربانی اور اسی طرح سے اللہ کی رحمت، اللہ کا فیضان، اللہ کا کرم، اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش جو رمضان میں نازل ہوتی ہے، ہر ایک آدمی اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کو خود سمجھ آ جاتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان کے مہینے میں کیا فرق ہے، رمضان اور غیر رمضان کے مہینے میں کیا فرق ہے، اور مہینوں کا اتنا مشتاق نہیں ہوتا جتنا رمضان کا مشتاق ہوتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے گھر میں کیا رحمت کا سما ہے، افطار کے وقت کیا رحمت کا سما ہے، سحری کے وقت کیا رحمت کا سما ہے، اور روزے کی حالت میں جو وقت گزر رہا ہوتا ہے اس کی ایک الگ لذت ہے۔ رمضان کے مہینوں کی جو راتیں ہیں اس کی ایک الگ چاشنی ہے، دن کی الگ چاشنی، سحری کا وقت اٹھنا اس کی ایک الگ لذت ہے۔ میرے عزیزو، یہ پورا کا پورا مہینہ سراپا اللہ کی رحمت سے گھرا ہوا ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اس کی عظمت ہے، اس کو سمجھا جائے۔ اور دوسری بات، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ارے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، اس سے بھی ماہ مبارک کی عظمت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں صرف قرآن کا نزول نہیں ہوا، صرف قرآن کا نزول نہیں ہوا، بلکہ فرماتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے ہیں وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئے۔ تو اللہ اتنی مقدس کتاب کے نزول کے لیے اندازہ کیا جائے کس مہینے کا انتخاب کر رہا ہے، رمضان، اور اتنی عظیم کتاب اس مہینے میں آ رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ مہینہ عظمت والا نہیں ہوگا؟ کوئی عظمت والی چیز آپ کے گھر میں آتی ہے تو آپ کا گھر عظمت والا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب عظمت والی چیز ماہ مبارک میں آ رہی ہے تو کیا اس سے رمضان کی قدر و منزلت واضح نہیں ہو رہی؟ معلوم یہ ہوا کہ رمضان بابرکت عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کے نزول کا انتخاب کیا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفوں کا نزول ہو رہا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اس سے بھی عظمت اندازہ کر لیے جائے کتنی عظمت والا مہینہ۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ شیاطین، یہ مہینہ شروع ہوا، شیاطین قید کر دیے گئے، اور مہینوں میں شیاطین قید نہیں کیے جا رہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہے شیاطین کو قید کر دیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ تاکہ یہ میرے بندے صحیح طرح سے میری عبادت کر سکیں، شیاطین ان کو ورغلا نہ سکیں، بہکا نہ سکیں۔ یعنی رمضان کے مہینے کی خاصیت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا، شیاطین کو قید کر دیا۔ یہ رمضان کی عظمت اور رمضان کی اہمیت پر یہ عمل دلالت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے روایت میں آتا ہے رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آخری رات تک آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ شیاطین قید کر دیے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور روایت میں آتا ہے جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہوتا ہے مومن بندوں کے واسطے، مومن بندوں کے واسطے، اور جنت سے کہا جا رہا ہوتا ہے قریب ہے میرے بندے، دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کر، جھیل کر تیری طرف آویں، لہذا فرشتوں کو حکم دے دیا گیا جنت کو آراستہ کیا جائے استقبال کے اعتبار سے۔ ورنہ جنت تو ہے ہی حسین، جنت تو ہے ہی حسین، لیکن استقبال، ہماری عظمت، ہماری شان
اور ہماری قدر و منزلت اللہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا اور جنت کو آراستہ کیا جانے لگا روزے داروں کی وجہ سے۔ اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پہلی رات سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ندا دینے والا ندا دیتا ہے، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا۔ رمضان کا مہینہ، اور مہینوں میں یہ فضیلت نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں سوال ہو رہا ہے، جیسے ہی پہلی رات آواز لگ رہی ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کے استغفار کو قبول کر لیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کر دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو دے دیا جائے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ندا، فرشتہ لگا رہا ہے کہ میرے بندے رمضان کے مہینے میں میرے قریب آ رہے ہیں۔ یہ رمضان کی خاصیت ہے اور مہینے کی خاصیت نہیں ہے۔ اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جو راتیں ہیں، فرمایا کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت میں اللہ تعالی 60,000 افراد کو روزانہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ جتنا مجموعہ ہوتا ہے آخری رات کو اللہ اتنے ہی مجموعے کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے 6 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور آخر میں پورے رمضان کے بعد جتنا مجموعہ بنتا ہے اتنا ہی مجموعہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا 10 لاکھ افراد کو روزانہ جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور پورے رمضان میں جتنا مجمع بنتا ہے مجموعہ، آخر میں اللہ اتنے مجموعے کو پھر آزاد فرما دیتے ہیں۔ در حقیقت اس سے اشارہ ہے کہ اللہ اتنی مغفرت فرماتے ہیں رمضان میں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارے سامنے عدد بیان کر دیا گیا، لیکن یہ عدد مجموعے کے اعتبار سے مسلمان بیٹھے تو اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ اللہ ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ لیکن کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ اور رمضان کا مہینہ آیا، آپ نے نفل پڑھے فرض کا ثواب، نفل پڑھے فرض کا ثواب، اور وہ والا فرض جو غیر رمضان میں آپ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے فرض ادا کیا اتنا ثواب جتنا غیر رمضان میں آپ نے 70 فرائض کو ادا کیا، 70 فرائض۔ تو میرا عزیزو، یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ رمضان کیا چیز ہے۔ رمضان عظمت والا مہینہ، رمضان شان والا مہینہ، رمضان قدر والا مہینہ۔ تو میرا عزیزو، اب سوال یہ ہوتا ہے، جب یہ ساری باتیں سامنے آ گئیں تو اب پھر یہ عمل متوجہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا عظمت والا مہینہ، تو اس کو کس طرح سے گزاریں، اس کو کس طرح سے گزاریں۔ اگر بغیر عظمت کے ہم یہی بات شروع کر دیتے تو بات کو سمجھانے میں اتنی بات جو ہے وہ آگے دل و دماغ کے اعتبار سے ترقی نہ کرتی۔ لیکن جب پہلے اس کی عظمت کو بتایا کہ دیکھو یہ عظمت والا مہینہ ہے، اب دل و دماغ میں بات آئے گی کہ ہاں عظمت والا مہینہ ہے، تو اب فکر ہونی چاہیے کہ اس عظمت والے مہینے کو کس طرح سے گزارا جائے۔ اللہ نے اتنا عظمت والا مہینہ بنا دیا، اگر ہم نے ایسے ہی گزار دیا، ناقدری میں گزار دیا، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی ناشکری پر آتا ہے نا تو اپنی نعمت کو اللہ اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، رمضان کی اگر ناقدری کی تو مبادا یہ نہ ہو کہ اگلا رمضان نصیب نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ رمضان کی ناقدری کی، رمضان کا اکرام نہیں کیا، رمضان کا خیال نہیں کیا، ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ دیتے وقت کوئی ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتے، بغیر استحقاق کے دے دیتے ہیں، لیکن اللہ جب کسی نعمت کو واپس لیتے ہیں تو ہماری ناشکری کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ تو لہذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ رمضان ہمارا کس طرح سے گزر جائے، رمضان ہمارا بن جائے، اچھی طرح سے گزر جائے۔
تو میرے عزیزوں، جب اتنی عظمت والا مہینہ ہے تو اس میں داخلے کے لیے صفائی ستھرائی کی بھی ضرورت ہے، صفائی ستھرائی کی بھی ضرورت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ 1 سے 2 دن باقی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، باری تعالی ہم معافی چاہتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم ناپاک ہیں گناہوں کے حوالے سے ہم نجس ہیں، گناہوں کے حوالے سے ہمارے اوپر بڑی گندگی ہے، گناہوں کے حوالے سے ہمارے اوپر بڑی نجاست ہے، باری تعالی ہم گناہ گار ہیں۔ آپ کا مقدس مہینہ آ رہا ہے جس کو آپ کے متعلق کہا گیا کہ شہر اللہ کا مہینہ ہے۔ باری تعالی اس ماہ مبارک میں آپ ہمیں داخلہ نصیب فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں توبہ اور تائب ہو کر استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں گناہوں سے صاف کر دیجئے، آپ ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے، آپ ہمیں طہارت گناہوں کے حوالے سے نصیب فرما دیجئے، پاک صاف کر کے یا اللہ ہمیں ماہ مبارک میں داخلہ نصیب فرمائی۔ یہ پہلا عمل اللہ کی بارگاہ میں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ میں کتنا اللہ کا فرما بردار ہوں، کتنا نافرمان ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس ذات کے آگے آدمی اکیلے میں تنہائی میں گوشے میں جا کر 2 نفل پڑھ لے صلاۃ التوبہ کے، 2 سجدے کر لے، اس کے بعد اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے، باری تعالی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ آسمان زمین بھر کے گناہوں معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے۔ آدمی حج پہ جاتا ہے نا، کیسی تیاری کر رہا ہوتا ہے، بھائی اتنی مقدس۔ تو میرا عزیز، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ شہر اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا اس کے لیے پاکی نہیں؟ اس کے لیے صفائی نہیں؟ اس کے لیے طہارت نہیں؟ ارے اس کا اکرام، اس کا اکرام، اس کے مرتبے کو سمجھنا، اس کی قدر و منزلت کو سمجھنا۔ میرا عزیزو، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ اور استغفار کر لیا جائے۔ باری تعالی ہم اس قابل نہیں تھے، ہم اس لائق نہیں تھے، ہمارے اعمال اس لائق نہیں تھے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں تھے، محض آپ کا فضل ہے، محض آپ کا فضل ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں یا ہم بہت کچھ کرتے، نہیں۔ باری تعالیٰ جو کچھ ہے آپ کا فضل ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا رحم ہے کہ ہم کچھ نیک اعمال کرتے ہیں۔ اعمال پر گھمنڈ نہیں۔ اعمال کرنے کے بعد آدمی ہمیشہ یہ کہے باری تعالیٰ ایمان لے کر آیا، آپ کی ذات پر ایمان لے کر آیا، لیکن فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ مسلمان ہوں، درگزر کر دیجئے گا باری تعالیٰ، معاف کر دیجئے گا باری تعالیٰ، سیئات کو مٹا دیجئے گا باری تعالیٰ، اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیے گا۔ آدمی ہمیشہ یہ، تو لہذا پہلا عمل یہ، اور دوسرا عمل یہ ہے میرے عزیزوں، رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، ایسے میں آدمی نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو جانے میں انجانے میں، تو میرے عزیزوں یہاں پر اس کے حوالے سے بھی معذرت کر لے، اس کے حوالے سے بھی معذرت کر لے۔ کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کے لیے دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، پاک صاف کر لے۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے اور معاف کر دے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے پاس جا کر اس سے 2 بول معذرت کے کر لے، تاکہ حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہو جائے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک گناہ کا سلسلہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے علاوہ مخلوق کو بھی ناراض کرنا، تکلیف پہنچانا، یہ بھی ایک گناہ کا عمل ہے۔ اس حوالے سے بھی غور فکر کر لیا جائے۔ رمضان کا مہینہ داخل ہو رہا ہے، مغفرت والا، بخشش والا، رحمت والا، درگزر والا، اللہ ہم سے درگزر کر رہا ہے تو ہم مخلوق کے ساتھ درگزر کر لیں۔ اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی ہم معاف کر دیں، اگر کسی کو ہم نے تکلیف دی ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں۔ آدمی معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ
رفعہ اللہ، جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر معذرت کر رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ دلوں کی صفائی کو جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ باری تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے میں نے ہاتھ جوڑے، آپ کی رضا کے لیے میں نے معافی تلافی کا معاملہ کیا، لہذا اللہ کے لیے کرے گا، اللہ بلندی نصیب فرمائیں گے۔ جھکنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا میرے عزیزوں، لہذا اس کا بھی اہتمام کر لیے جائے۔ اور باقی یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں میرے عزیزوں، رمضان سے پہلے آدمی غسل کا بھی اہتمام کرے، اگرچہ سنت واجب نہیں ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، مستحب بھی نہیں ہے، لیکن ایک اکرام، آدمی اپنے آپ کو بھائی رمضان کے لیے حشاش بشاش کرے، اور جیسے ہی رمضان کا مبارک کا مہینہ آئے تو اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ باوضو رکھنے کا اہتمام کرے، رمضان کے مہینے میں باوضو رکھنے کا اہتمام کرے، اور وضو کے ساتھ ہو سکے تو 2 نفل صلاۃ الوضو بھی پڑھ لے، تحیۃ الوضو بھی پڑھ لے۔ یہ اہتمام کی بات ہے، فرض واجب کی بات نہیں کر رہا۔ اکرام اس کو عزت دینا کہ بھئی میں رمضان کا مہینہ باوضو رہوں گا، بڑا مقدس مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اب آدمی اگر بالفرض پہلے ہی سے بے وضو ہے مسجد میں چلا جائے، جائز ہے، پہلے سے بے وضو ہے مسجد میں چلے، لیکن آدمی کہہ رہے ہیں اللہ کا گھر ہے میں باوضو جاؤں گا۔ اسی طرح سے شہر اللہ، رمضان شہر اللہ، میں باوضو رہوں گا، باوضو رہوں گا، اور پھر 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لے باوضو ہو کر، اور پھر اس کی فضیلت آدمی دیکھ لے ذرا کہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے جناب والا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی، اپنے سے آگے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے لگے۔ تو پھر حضرت بلال کو بلایا کہ لیں بلال کیا عمل ہے بھائی ایسا کہ میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے میرے کان میں، کیا کرتے ہو؟ کہنے لے یا رسول اللہ میرا کام یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتا ہوں، اور یعنی کہ باوضو کا مطلب کیا ہے کہ میں وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہوں، لہذا باوضو رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لینا رمضان کے اکرام میں اللہ لازماً اس کو پسند کرے گا۔ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب رمضان کے حوالے سے نہیں، اکرام، رمضان کا اکرام، رمضان کا استقبال۔ اللہ کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم مسجد میں جائیں بغیر وضو جائز ہے، بغیر وضو، لیکن کیا ہے اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح سے رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اہتمام کرنے کی کوشش کرے آدمی، باوضو رہنے کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں نظام الاوقات بنانے کا اہتمام کرے، نظام الاوقات، صبح کیا کرنا ہے، دوپہر کو کیا عمل ہے، رات کو کیا عمل ہے، بعد نماز عشاء کیا عمل ہے۔ نظام الاوقات رمضان کے اہتمام کے حوالے سے بنائے آدمی، اس لیے کہ ایک لمحہ رمضان کا ضائع ہو جائے یہ مسلمان کے حق میں خسارے کی بات ہے، خسارے کی بات ہے۔ لہذا نظام الاوقات بنائے، کرنا کیا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا دن گزر گیا کچھ نہیں پتا کیا ہوا، اعمال کا کچھ نہیں پتا، بس ایسے ہی عام دنوں کی طرح اگر رمضان کا دن گزر رہا ہے تو میرے عزیزو پھر گویا کہ ناقدری ہے، رمضان کی ناقدری ہے۔ عام دنوں میں رمضان میں فرق ہونا چاہیے، عام دنوں میں رمضان میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال کیا ہیں، صبح کیا کرنا ہے، دوپہر کیا کرنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے، بعد نماز عصر کیا کرنا ہے، سحری سے پہلے کیا کرنا ہے، افطار سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزو اس کے بعد ایک کام جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے جس کا خاص اہتمام ہو کہ وقت کا ضیاع نہ ہو، وقت کا ضیاع نہ ہو، فضول باتوں میں نہیں لگے، لا یعنی کاموں میں نہ لگے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول باتیں۔ اب آدمی فارغ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، آج کل کے حوالے سے تو اور ذرا فارغ ہے، ایسا نہیں کہ بس بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں، پورا وقت ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے، یعنی کہ وقت کا ضیاع، فضول باتیں، لا یعنی باتیں، بحث و مباحثہ جس کا ذرہ برابر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے،
آدمی ان چیزوں میں نہ پڑے۔ آسان صورت یہ ہے، کوئی دینی کتاب لے لے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعہ کرے۔ کتاب کا عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا بھائی نبی کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے پوری کتاب میں جمع کر دیا۔ ایک چھوٹی سی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، مطالعہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزار کر گئے، آپ کا کیا طریقہ تھا، آپ کا کیا نمونہ تھا، آپ کا کیا اسوہ تھا، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو، فضول باتیں، لیانی باتیں، اور اسی طرح سے بحث و مباحث۔ ہاں ضرورت کی بات ہے، دل لگی کی بات ہے، گھر والوں کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، اور اسی طرح سے کچھ باتیں آدمی دل کو بہلانا، سامنے والے کے دل کے بہلانے کے لیے، اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ تو دین کا حصہ ہے۔ آدمی دماغ کو خوش کر لے، یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ دل لگی کی باتیں بھی فرما لیا کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دل لگی کی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، اس کی ممانعت نہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے فضول کام کیا ہوتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے بحث و مباحثہ فضول کا کیا ہوتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے لایانی باتیں کیا ہوتی ہیں، بیکار کی باتیں کیا ہوتی ہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ اس سے روکنا مقصد ہے۔ رمضان المبارک میں اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے کہ فضول کام، لایانی کام نہ ہوں، اور یہ رمضان کا مہینہ اعمال کے اعتبار سے کیسے کارآمد بنے، تو میرے عزیزو سب سے بڑا عمل جو دیکھنے میں آئے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام ہو، اچھی طرح سے پڑھنے کا اہتمام ہو، مقابلہ نہیں۔ بعض لوگ مقابلہ کرتے، میرے 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، 12 ہو گئے، یہ مقابلہ نہیں ہے۔ قرآن کو اللہ سے گویا کہ ہم کلام ہونے کی نیت سے تلاوت کرنی ہے، مقابلے نہیں کہ میں نے 10 کرنے ہیں تو میں نے 20 کرنے ہیں، میں نے یہ نہیں۔ ہاں اگر کسی کی نیت اچھی ہے منع نہیں ہے، لیکن بسا اوقات یہ چیز مقابلے کے نظر ہونے کی صورت میں قرآن کے جو پڑھنے کا ادب و طور طریقہ ہے وہ پامال ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ بات آتی ہے بس قرآن پکڑے ہوئے ادھر ادھر چل رہے، باتیں کی اور پورا کرنا ہے، پورا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کیا ہے، دماغ میں مقابلہ آ گیا، 10 قرآن 20 قرآن، نہیں۔ قرآن ایک عظمت والی چیز ہے، آدمی اس کو لے کر بیٹھے سلیقے سے، طریقے سے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ قرآن نام کس چیز کا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہے گویا اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے، اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر دیکھا جائے دونوں کے آپس میں تعلق کی طرف غور کیا جائے، دونوں کے تعلق کی خصوصیات کو دیکھا جائے، فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کہے گا باری تعالیٰ میری سفارش کو قبول کیجئے، اس کی مغفرت فرمائیے، یہ میری بڑی تلاوت کرتا تھا۔ اور روزہ کہے گا باری تعالیٰ میری سفارش کو قبول کیجئے، یہ بھوکا پیاسا رہتا تھا۔ دیکھ رہے ہیں رمضان اور قرآن کیسا ملاپ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایک ساتھ بیان فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش دونوں ایک ساتھ کر رہے ہیں، دونوں کی ایک ساتھ خصوصیات کو ذرا دیکھ لیا جائے کہ یہ بھی سفارش کر رہا ہے، یہ بھی سفارش کر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا قرآن اور رمضان کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ اور آدمی جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ میرے عزیزو کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن بادشاہ وقت کا اگر کوئی آدمی اگر کوئی خط، کوئی کتابت پڑھنا شروع کر دے، اگرچہ وہ اس سے وابستہ بھی نہ ہو، لیکن پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ صرف وہ سرکاری حکم نامہ پڑھ کر سنا رہا ہے، وہ اس سے وابستہ بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں قدر و منزلت ہوتی ہے کہ بادشاہ کا کلام پڑھ رہا ہے، بادشاہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح سے ٹھیک ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا فضل ہے۔
اللہ کا فضل ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً خواب میں دیکھا نا، باری تعالیٰ سے یہی کہا کہ بھئی کہ یہ قرب، آپ کا قرب کس طرح نصیب ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کی برکت سے۔ اور آپ نے سوال کیا کہ پڑھنے والا سمجھ رہا ہو یا نہ سمجھ رہا ہو، فرمایا دونوں چیزیں برابر ہیں، سمجھ رہا ہو تب بھی، نہ سمجھ رہا ہو تب بھی پڑھنے والے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کو ڈھا لیا جائے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری، پرہیزگاری اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی قربت، اللہ کا تعلق، اللہ کا تعلق۔ لہذا جیسے قرآن سے نصیب ہو رہا ہے ایسے رمضان سے نصیب ہو رہا ہے، لہذا رمضان میں قرآن کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح سے آدمی قرآن پڑھتا ہے تو ایک نورانیت اس کو محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بھائی قرآن سے؟ تو میرا عزیزو اسی طرح سے ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ روزے سے کتنی نورانیت نصیب ہوتی ہے، قلب کی کتنی صفائی ہوتی ہے، کس قدر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، کس قدر تزکیہ ہوتا ہے۔ تو میرا عزیزو یہ روحانی کیفیات جو حاصل ہو رہی ہے یہ روزے سے حاصل ہو رہی ہیں۔ خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، لہذا رمضان میں اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، وقت کا ضیاع نہ ہو، روز آنا کم سے کم ایک پارہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، ایک پارہ۔ اگر ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو 5 نمازیں ہیں، 4 نمازیں ہیں، ایک ایک پاؤ اگر پڑھ لیا جائے کہ کم سے کم پورے رمضان المبارک میں ایک قرآن کریم ختم کرنے کا اہتمام کرے، اس سے آگے ہو جائے نور علی نور۔ لہذا دوسرا عمل جو ہے آدمی یہ اختیار کرے کہ رمضان کس طرح سے گزارے؟ قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو بھی ہم آباد کریں، اپنے گھروں کو بھی آباد کریں۔ آج کل کے اعتبار سے موقع ہے، عموماً دیکھنے میں یہ بات آتی ہے گھروں میں قرآن کی تلاوت کم ہوتی ہے، گھروں میں قرآن کی تلاوت، اور سچی بات ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، نہ ہونے کے۔ ہاں وہ پرانی بوڑھے تھے وہ جو پڑھتے تھے، پرانے بوڑھے تھے جو پڑھتے تھے، پرانے بوڑھے لوگ تھے، بڑھیائیں تھیں جن کے گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھیں۔ میرا عزیزو آج کل آوازیں نہیں آتی، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اس گھر میں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں، اس گھر میں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں، اس گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی جہاں پر قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ لہذا رمضان کا مہینہ ہے، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کریں، اور خوب کثرت سے ہو سکے تو قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد ایک عمل اور ہے کس طرح سے رمضان گزاریں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کا خوب اہتمام کریں، اللہ کو یاد کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا نا رمضان کے متعلق، تمہیں 4 چیزیں خصوصیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جس میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے رب تمہارے لیے تم اس سے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہارے کو کوئی چارہ کار یعنی چھٹکارا نہیں ہے۔ 2 چیزیں وہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ مجھے کوئی خاص وظیفہ عنایت فرما دیجئے، مجھے کوئی خاص وظیفہ عنایت فرما دیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ کہا کہ باری تعالیٰ یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ کہا کہ باری تعالیٰ کوئی خاص وظیفہ اپنی ذات کے حوالے سے چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ کی شان کیا ہے؟ پورا آسمان اور زمین ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے تو یہ جھک جائے گا اور یہ آسمان اور زمین والا پڑلہ اوپر اڑ جائے گا۔ اتنی قدر و منزلت لا الہ الا اللہ۔ کثرت سے رمضان المبارک کا وظیفہ ذکر کے حوالے سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدمی اس کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور دوسری چیز استغفر اللہ، دوسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے نا، استغفار کو، اللہ تعالی ہر تنگی سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، جہاں سے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کو لازم پکڑ لیا جائے، اور اس روایت کو بھی یاد رکھا جائے کہ ابلیس نے اللہ سے کیا کہا، تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک کہ بنی آدم کی جان میں جان ہوگی ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا میری بھی عزت کی قسم، میرے بھی جلال کی قسم، جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے بخشتا رہوں گا، جب تک کہ استغفار کرتے رہیں گے بخشتا رہوں گا۔ لہذا کثرت سے استغفار، استغفر اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، دیکھو اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یعنی اپنے انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہاری ضروریات پوری ہوں گی، تمہاری ضروریات اللہ پوری کرے گا استغفار کے ذریعے سے، جس کو حضرت عمر فرما رہے ہیں جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ ہر تنگی سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ذکر۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھنا ہے؟ اسألک الجنہ، اسألک الجنہ، اسألک الجنہ۔ اسألو کا مطلب ہے باری تعالیٰ جنت کا سوال ہے، باری تعالیٰ جنت کا۔ اور جنت بھی آدمی اللہ سے پتہ ہے کون سی مانگے؟ یا اللہ بغیر حساب کتاب جنت نصیب فرما، یا اللہ بغیر حساب کتاب جنت نصیب فرما، حسابا یسیرا، کہ حساب نہ ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، اب اللہ اپنے فضل و کرم سے۔ لہذا اسألک الجنہ، اسألک الجنہ۔ اور چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللہ سے جہنم سے خلاصی کا سوال کرو، جہنم سے خلاصی کا سوال کرو، باری تعالیٰ جہنم سے بچا، آگ سے بچا، آخرت کی آگ سے بچا، جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، یہ چار چیزیں رمضان کا ذکر ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کوئی خاص وظیفہ رمضان کا بتا دیں، اللہ کے نبی نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا رمضان کا خاص وظیفہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ یہ عربی دعا یاد کر لے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار۔ اعوذ بک بھی کہہ سکتے ہیں، اعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار۔ یہ رمضان کا وظیفہ ہے، آدمی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ بھی چاہے تو پڑھ لے، جیسا کہ روایت میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں جو کہ جناب والا انتہائی ہلکے ہیں، انتہائی ہلکے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہے، اور وزن میں بڑے بھاری ہیں، وزن میں بڑے بھاری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ فرما رہے ہیں بڑے ہلکے کلمے ہیں، آدمی زبان پہ اس کو ذرا لا کے دیکھے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بالکل آسان کلمہ، اور اللہ کے ہاں انتہائی محبوب، اور وزن کے اعتبار سے آپ نے فرمایا بڑے اللہ کے ہاں بھاری ہیں۔ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تیسرا کلمہ آتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ بہرحال اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے بھی آباد کرے۔ اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، اللہ آپ کو بیٹھنے کی ہمت نصیب فرمائے، اور در حقیقت آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ جناب اصل موضوع یہ کہ رمضان کس طرح سے گزارنا ہے۔ میرا عزیزو یہ دو چند باتیں ہیں ٹوٹی پوٹی، ممکن ہے کسی کو سمجھ میں آ جائیں، کوئی عمل کر لے تو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے گا، ہم سب کی نجات کا۔ اللہ کے ہاں کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ تو میرا عزیزو اب ایک اور عمل کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کس طرح سے مصروفیت سے گزاریں؟ نوافل کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ باوضو رہیں، ہم نے پہلے کہہ دیا باوضو رہنے کا اہتمام کریں۔ جہاں وضو کر کے کہیں ضرورت پڑے دوبارہ تحیۃ الوضو پڑھ لے، فوراً
تحیۃ الوضو پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ روایت میں آتا ہے جو آدمی وضو کر کے 2 رکعت نماز حضور قلب یعنی دل کی حاضری کے ساتھ پڑھ لے، اللہ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ میرا عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو بھی نماز سے آباد کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے گھروں میں بھی کوئی جگہیں نماز کے لیے بھی ہونی چاہیے، باتوں کے لیے جگہیں ہیں، سونے کے لیے جگہیں ہیں، گیدرنگ کے لیے جگہیں ہیں، کھانے کے لیے جگہیں ہیں۔ کیا اللہ کی عبادت کے لیے بھی کوئی ہم نے جگہیں لگا رکھی ہیں؟ یہ اہتمام کی بات ہے، فرض واجب نہیں، ایک اپنا ایک تعلق اللہ سے۔ باری تعالیٰ یہ مقام آپ کی عبادت کا ہے، یہ مقام آپ کی۔ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا، اب جس کمرے میں وہ بڑے میاں رہتے تھے، اس کمرے میں ان کی بیٹی آ کر رونے لگی، تو کیا کہنے لگے؟ تو رو مت، تیرے باپ نے اس کمرے میں 70,000 قرآن پڑھے، تیرے باپ نے اس کمرے میں 70,000 قرآن پڑھے ہیں۔ 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ تیرے باپ نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، غمزدہ نہ ہو۔ اور دوسرا، دیکھ اس گھر کو بھی آباد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ تیرے باپ کا جو کمرہ تھا، اس کو میں نے رب کے کلام سے معطر کر دیا، 70,000 قرآن میں نے اس کمرے میں پڑھنے کا اہتمام کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، گھر میں بھی کوئی جگہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ کو یاد کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے۔ میرے عزیزو، اس مقام کی نورانیت پورے گھر میں پھیلے گی، اس مقام کی نورانیت، اس مقام کی روحانیت پورے گھر میں پھیلے گی۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لہذا نوافل پڑھنے کا، روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نوافل پڑھتا رہتا ہے اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جو مجھ سے مانگتا ہے نا پھر وہ میں اس کو عطا کرتا ہوں، پھر وہ مجھ سے جو مانگتا ہے اس کو عطا کرتا ہوں۔ نوافل، کثرت سے نوافل پڑھنے والا بندہ۔ لہذا تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا فوراً آدمی اہتمام کر لے، بیٹھنے سے پہلے مکروہ وقت نہیں ہے فوراً پڑھ لے۔ اور اسی طرح سے جناب والا فجر کی نماز کی اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوا، وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوا، 2 رکعت نماز جناب والا اشراق کی پڑھ لے، کتنا ثواب؟ 1 حج اور عمرے کا ثواب۔ لیکن فضول باتیں، لایانی باتوں میں مشغول نہ ہو، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ 2 رکعت نماز میں 1 حج اور عمرے کا ثواب۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ اس امت میں عمل مختصر ہے، ثواب زیادہ ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، اس امت کی عمریں کم ہیں اور عمل مختصر ہے، ثواب زیادہ۔ ابھی جو لیلۃ القدر اللہ ہم کو نصیب فرمائے، وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس کا پس منظر یہی تھا کہ جب صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے پچھلے لوگوں کی عمر بیان کی اور اتنی عمر میں اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، یا رسول اللہ ہماری عمریں تو 50 سے 60 70 سال ہوتی ہیں، اللہ نے ایک رات نصیب کر دی، اس کو پالو، 1000 مہینے سے افضل گویا کہ تم نے اللہ کی عبادت کی۔ تو اب یہ نوافل کا اہتمام، آدمی تحیۃ المسجد پڑھ لے، اشراق پڑھ لے، چاش پڑھ لے۔ اب چاش کی نماز ہے کہ جناب والا اشراق کی نماز عام طور پر جب سورج نکل جائے 15 سے 20 منٹ بعد اشراق کی نماز پڑھنے کا اہتمام کر لے، اور چاش کی نماز جب کہ سورج کے اوپر نگاہ نہ ٹکے، اس قدر سورج بلند ہو جائے، اس وقت چاش کی نماز پڑھ لے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ اللہ نے یہ ہاتھ بنایا، ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے؟
اس کا حق ادا کیا ہے؟ اللہ نے آنکھیں بنائی، اس کا حق ادا کیا آنکھوں کا؟ زبان بنائی، زبان کا حق ادا کیا؟ دماغ بنایا اللہ کے سامنے، اس کا کوئی کہہ سکتا ہے میں نے دماغ بنایا تھا اللہ کا حق دے دیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے اللہ نے مجھے پاؤں دیے تھے میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا جو یہ جوڑ ہے نا، یہ جوڑ جتنے بھی تمہارے یہ جو اعضاء ہیں ان کے اوپر صدقہ ہے، صدقہ۔ اب یہ صدقہ آدمی کے 360 جوڑ سنتے ہیں کہ انسان کے جسم میں، کہاں تک صدقہ ادا کرے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ صدقہ، امر بالمعروف صدقہ، نہی عن المنکر صدقہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ تمام صدقات تمہارے ادا ہو جائیں، آپ نے فرمایا چاش کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، سارا صدقہ ادا ہو گیا۔ چاش کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، سارا جسم کا صدقہ ادا ہو گیا۔ لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر اہتمام کیا جائے کہ چاش کی نماز پڑھنے کا آدمی اہتمام کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی چاش کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اگر سمندر برابر اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے آگے اگر نماز دیکھی جائے تو اوابین کی آتی ہے، 6 رکعت کم سے کم پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کر لے، اور اسی طرح سے چاش کی نماز 2 رکعت پڑھ لے، زیادہ زیادہ 12 رکعت پڑھ لے، اسی طرح اوابین کی 6 رکعت پڑھ لے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس کے پڑھ لینے کا اہتمام کرے گا اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں اللہ ان نماز کی وجہ سے اس کے معاف فرما دیں گے۔ لہذا اوابین کا اہتمام، اسی طرح سے تہجد کا اہتمام۔ تہجد خاص اللہ سے قرب کی نماز ہے، قرب کی نماز ہے۔ آسمان دنیا پر آ کر اللہ آواز لگا رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی روٹی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی فریاد کرنے والا جس کو میں عطا کروں؟ یہ خاص لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ جس کو نصیب ہو جائے نا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کا خاص بندہ بن گیا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، عجب نہیں، اللہ کی رحمت سے۔ آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ میرا عزیزو، اللہ سب کو سحری میں اٹھائے گا، سب سحری میں اٹھتے ہیں، سب سحری میں اٹھیں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ صالحین کی نماز ہے، اللہ کے مقرب بندوں کی نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ کس قدر سرور نصیب ہوگا کہ ہاں تہجد کی نماز نصیب ہو گئی۔ تہجد کی نماز عام نصیب نہیں ہوتی، تہجد کی نماز، اور شیطان پر تہجد کی نماز پڑھنا بھی بڑا بھاری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سے لینے کی نماز ہے، اللہ سے، چونکہ دنیا سو رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سو رہے ہیں، چیدہ چیدہ افراد اٹھ کر اللہ کے آگے سر بسجود ہو کر مانگ رہے ہوتے ہیں، گویا کہ راز و نیاز کی نماز ہے، گویا کہ راز و نیاز کی نماز ہے۔ تو میرا عزیز 2 رکعت نماز آدمی جب سحری میں اٹھے تو 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائے اور اس کے پڑھ لینے کا اہتمام کر لے۔ اور اس کے بعد ایک نماز اور ہے جو کہ آتی ہے صلاۃ التسبیح، اللہ ہمت آپ حضرات کو نصیب فرمائے۔ صلاۃ التسبیح روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے چچا آپ کو قیمتی تحفہ نصیب کروں، آپ کو بہت عمدہ چیز نصیب کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز ہے اگر تم اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرو گے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، سب گناہ معاف فرما دیں گے، جس طرح کے گناہ ہیں اللہ سارے معاف فرما دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا وہ تحفہ ایسا ہے کہ یعنی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، تم سے ہو سکے تو روزانہ پڑھو، تم سے ہو سکے تو روزانہ پڑھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھو، یہ نہ ہو سکے تو سال میں پڑھ لو، یہ نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار پڑھ لو۔ لہذا صلاۃ التسبیح بھی پڑھنے کا 4 رکعت نماز ہے، آدمی یہی نیت کر لے باری تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کا مطلب یہ کہ اس میں ایک خاص تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے اگر ولا حول ولا قوت لگا لیا تو جائز ہے، لیکن اتنا پڑھ لے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے آدمی کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، اور اس کے بعد جناب والا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اب تسبیحات شروع ہوں گی۔ پوری نماز میں 300 تسبیحات ہیں، ہر رکعت میں 75 تسبیحات ہیں، پوری نماز میں 300 تسبیحات ہیں، ہر رکعت میں 75 تسبیحات ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب سبحانک اللہم سے فارغ ہوا، 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لے، 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لے۔ پڑھ لینے کے بعد سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورت ملائے، فارغ ہو گیا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھ لے، 25 مرتبہ ہو گیا، پھر رکوع میں چلا جائے۔ رکوع میں جانے کے بعد پہلے سبحان ربی العظیم 3 بار 5 بار پڑھے، پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو دوبارہ پڑھ لے، پھر کھڑا ہو جائے یعنی قومہ کی حالت میں ربنا لک الحمد، پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو دوبارہ پڑھ لے، پھر سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 7 مرتبہ پڑھ کے، پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لے، پھر جلسہ استراحت میں ایک بار بیٹھے، پھر دوبارہ اگلے سجدے میں چلا جائے، سجدے میں جانے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھے، 75 ہو گیا۔ سمجھ رہے بات؟ یہ 75 کا عدد پورا ہو گیا۔ ایک طریقہ اور ہے جو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ معلوم ہے، چونکہ ساری زندگی اللہ نصیب فرما رہے ہیں، وہ کیا کہ پہلی رکعت میں جب کھڑا ہو تو اب ایسے میں پہلی رکعت میں کھڑا ہونے کے بعد پہلے سبحانک اللہم وبحمدک، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورت، رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، رکوع میں 10، قومہ میں 10، پہلے سجدے میں 10۔ اب اوپر کے 10 جو چھٹ گئے تھے وہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے ہیں، یہ 10 پورے ہوئے، پھر اگلے سجدے میں 10، 75 ہو گئے۔ سمجھ رہے بات؟ اب التحیات کا معاملہ آتا ہے، اب یا تو پھر دوسری رکعت میں آپ آئیں گے تو وہی طریقہ ہے، دوسری رکعت میں اب چونکہ ثنا نہیں ہے، اگر آپ پہلا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو 15 مرتبہ تسبیح اور پھر تلاوت کے بعد 10 مرتبہ تسبیح، اور اگر آپ دوسرا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو فوراً تلاوت، اس کے بعد 15 مرتبہ تسبیح ہو گیا۔ اب یہاں پر صرف یہ آتی ہے کہ التحیات میں جب آپ بیٹھیں گے، التحیات میں بیٹھنے کی صورت میں پہلے تسبیح پڑھیں گے، پہلے تسبیح پڑھیں گے، 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر التحیات پڑھ کے اڑ جائیں گے، التحیات پڑھ کے اڑ جائیں گے۔ تیسری رکعت اگر آپ پہلا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو وہی طریقہ جو پہلی رکعت میں ہے، اگر دوسرا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو وہی طریقہ جو آپ نے پہلی رکعت میں اختیار کیا۔ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یوں 75 مرتبہ ہر رکعت میں ہو کر در حقیقت یہ 300 مرتبہ پوری ہو جائے گی، 300 مرتبہ یہ پوری ہو جائے گی۔ لہذا یہ نماز بھی پڑھنے کا آدمی اہتمام کرے۔ مزید پوچھنے کی ضرورت ہو تو بھائی پوچھ لیا جائے، اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر میں جو متعلقین ہیں ان سے سوال کر لیا جائے۔ بہرحال یہ صلاۃ التسبیح بھی آدمی پڑھنے کا اہتمام کرے، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لینے کا اہتمام کر لے، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لینے کا اہتمام کر لے۔ 2 رکعت نماز نفل، اللہ سے معافی مانگ لے۔ روایت میں آتا ہے جو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک عمل اور ہے، اللہ سے رمضان میں مانگے بھی، اس لیے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے ٹی وی کھلا ہوا ہے اور جناب والا وہ پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، نہیں، یہ سارا وقت ہمارے معاشرے میں برباد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا نبی بتا کر گیا ہے نا بھائی، اللہ کے نبی پر ہمیں یقین ہے، وہ سچ کہہ کر گیا، اس سے بڑا انسانیت میں کوئی سچا نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ افطار کے وقت اللہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے۔ ٹی وی نہ دیکھو اس وقت اللہ کو دیکھو، اللہ سے مانگو، اور روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، دن و رات میں ایک دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ایک دعا ضرور چھوٹ گیا کچھ، اللہ تعالیٰ ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، ایک دعا اللہ ضرور قبول لہذا دعا مانگنے کا خوب اہتمام۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہماری دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم دعاؤں میں جلدی مچاتے ہیں۔ دعاؤں میں جلدی مچانے کا مطلب پتہ ہی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم دعا کرنے کے بعد کہو ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری دعا تو اللہ ایسے لوگوں کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ وہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے نا، میں ایسے ہی اس کے ساتھ چلتا ہوں، جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب ہم نے گمان کر لیا اللہ قبول نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، بس آپ نے فرمایا تمہارے ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہذا دعاؤں۔ اور ایک آدمی اور ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اکلہ و شرابہ و لباسہ حرام، دعا قبول نہیں۔ یا ربی کی صدائیں وہ لگاتا رہے، اللہ دعا قبول۔ لہذا زبان کی بھی حفاظت کہ غلط چیز پیٹ میں نہ جائے، شبہ والی چیز پیٹ میں نہ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہماری دعائیں اللہ خوب قبول کر لے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے، یہاں پر بھی شیطان ذرا وسوسہ ڈالتا ہے، بھئی فلاں دعا کی تھی یار قبول نہیں ہوئی۔ دعا کے قبولیت کے مطلب سمجھ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو اللہ کے یہاں جب یہ ہاتھ اٹھتا ہے نا، اللہ کو حیا آتی ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جب یہ ایک بار اوپر اٹھ گیا نا اللہ کے آگے، اللہ بہت با حیا ہے، خالی ہاتھ اللہ کبھی کسی کو نہیں لوٹاتا، خالی ہاتھ۔ حتیٰ کہ کافر کی دعا بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، مسلمان تو مسلمان، کافروں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ تو میرا عزیزو یاد رکھنے کی بات ہے، جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو یوں نہ سمجھیں کہ ہم نے دعا کی قبولیت کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا یا تو تمہیں وہی مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے، یا اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت تمہارے سے ٹل جائے گی، یا اس دعا کے بدلے میں اللہ اس سے بہتر جو تمہارے حق میں ہے وہ تمہیں عطا کر دے گا۔ صحیح ہے؟ پھر بھی خالی ہاتھ نہیں، یا پھر دنیا میں تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دعا رائے گا گہی، لیکن اللہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اجر لکھ لے گا۔ جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تجھ سے کہا تھا نا دعا کرنا، ادعونی کہا تھا نا، اور استجب لکم کا بھی کہا تھا، ہاں باری تعالیٰ تو نے دعا کی تھی، ہاں کی تھی، فلاں دعا کی تھی تو قبول کر لی تھی، فلاں دعا کی تھی اس کے بدلے میں فلاں کچھ مل گیا تھا، فلاں دعا کی تھی اس کے بدلے میں فلاں مصیبت ہٹ گئی تھی، فلاں دعا کی تھی اس کا کوئی اثر تجھ پر ظاہر نہیں ہوا تھا، اے میرے بندے اس کے بدلے میں یہ اجر لے لے۔ تو وہاں پر یہ پتہ ہی کیا کہے گا؟ کاش کہ اللہ آپ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ کرتے، کاش کہ اللہ دنیا میں آپ کہ اتنا مل رہا ہوگا نا، اتنا مل رہا ہوگا کہ وہ کیا کہے گا؟ باری تعالیٰ دنیا میں آپ دعا قبول ہی نہ کرتے۔ تو میرا عزیز اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، یہ ہاتھ خالی اللہ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ یہ ہاتھ اٹھے اور خالی لوٹ جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا دعاؤں کا اہتمام۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک میں ہماری کوئی تراویح نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 روزہ ختم قرآن پڑھ کے تراویح معاف، 15 روزہ ختم قرآن پڑھ کے تراویح معاف، نہیں، تراویح ہر ایک پر ہے۔ پورے رمضان تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، تراویح میں سستی ہرگز نہیں ہے۔ نماز ہماری کوئی نہ چھوٹے، ایک نماز پورے 30 دن ہم ہو سکے تو تکبیر اولا سے اول وقت میں اگر مستورات ہیں اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اول وقت میں کوئی ہماری تراویح نہ چھوٹے، کوئی ہمارا روزہ نہ چھوٹے، کوئی ہماری نماز نہ چھوٹے۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا نا جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا، آپ نے فرمایا ساری زندگی روزہ رکھتا رہے نا، رمضان کا بدلہ نہیں لا سکتا، رمضان کا بدلہ نہیں لا سکتا۔ لہذا نہ تراویح چھوٹے، نہ روزہ چھوٹے، نہ ہماری کوئی نماز چھوٹے، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں کچھ دینا دلانا ہے، جیسے کہ رمضان میں صدقۃ الفطر ہے، رمضان میں زکوٰۃ ہے، رمضان میں مستحق کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی ہے، خیر سگالی ہے، اس کا بھی خوب اہتمام کریں۔ اس لیے کہ یہاں پر پتہ ہے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ایک کے بدلے میں تو 10 ملتا ہی ملتا ہے، لیکن نفل کے بدلے میں فرض کا بھی ثواب مل رہا ہے، نفل کے بدلے میں فرض کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ لہذا 10 تو 10 اور پھر وہ فرض، ہم تو اللہ سے یہی امید کریں گے نا باری تعالیٰ، 10 تو 10 ٹھیک ہے نفلی تھا، لیکن آپ کے نبی نے فرما دیا وہ فرض بن جائے گا،
لہذا باری تعالیٰ 10 فرض کا ثواب ملے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، لہذا دینے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ غریبوں کا خیال ہے، صدقات ہے، نفل ہے، یا زکوٰۃ ہے، یا عطیات ہیں، خوب آدمی اس رمضان میں نکالنے کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح سے میرا عزیزو ایک بات یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی ایک خاص بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ موبائل، واٹس اپ، فیس بک۔ میرے عزیزو یہ موبائل ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر رات بھر بھی اس کو لے کر بیٹھ جائے نا تو صبح پتہ نہیں لگتی۔ صبح کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ مشغول ہو گئے نا جس نے ہماری گمراہی کی قسم کھائی ہے، جس نے ہماری گمراہی کی قسم کھائی ہے، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک کہ بنی آدم کی جان میں جان رہے گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ ہم لوگ ایک بات کیا ہے سنتے ہیں نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ فلاں بزرگ، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک رات میں 2 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ آدمی کہتا ہے ایک رات میں 2 قرآن، تو کیا سوتے نہیں تھے؟ یہ آرام نہیں کرتے تھے؟ اتنا کچھ یہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو آج یہ ہم فیس بک دیکھ کے اندازہ کر لیں کہ اتنا کچھ ہم رات بھر میں دیکھ لیتے ہیں، اتنا کچھ ہم رات بھر میں، شیطان کیسے ہمارے کے وقت کو پھیلاتا رہتا ہے، کیسے وقت کو پھیلا رہا ہے۔ وہ اللہ کے قرآن میں سارے وقت کو لگا کر اس وقت کی برکتیں لوٹتے تھے۔ آج ہم اس وقت کی برکتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا کر برباد کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پوری رات فیس بک دیکھی اور صبح ہو گئی میرے عزیزو، پتہ ہی نہیں لگا۔ سحری کے وقت ماں نے آواز دی، اٹھے، سحری کھائی اور اس کے بعد پھر پڑ گئے، اور بس اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی کام کاج پہ جانے کی ترتیب تو ہے ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں اپنا بنا لے، شیطان ہمیں اپنا بنا لے، رات بھر فیس بک دیکھتے رہے۔ چونکہ سحری کھانی ہے کہ اگلے دن بھوکا رہنا ہے، سحری مجبوراً کھائی اور اس کے بعد پھر جو سوئے اور وہ 12-2 بجے تک سوتے رہے۔ میرے عزیزو یہ تو خسرت دنیا والآخرہ، یعنی بد نصیب ہے وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ایسا ہی ہو، ہاں ایسا ہی ہو۔ لہذا اس موبائل کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے، فیس بک کے حوالے سے میرا عزیزو اس سے بہتر ہے آدمی 40 دعائیں ذرا یاد کر لے، 6 کلمے ذرا یاد کر لے، 6 کلمے ذرا یاد کر لے۔ میری نماز کیسی ہے ذرا اس کا اہتمام کر لے۔ میری التحیات، کتنے لوگوں کو دعائے قنوت نہیں آتی؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل، ربنا پر گزارا کر رہے ہیں۔ باپ کا جنازہ ہے، دعائیں نہیں آتی، خاموش۔ اس میں وقت صرف کر لے۔ آسان نماز مولانا عاشق الہی بلند شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، نماز کا طریقہ 6 کلمے، جنازے کا طریقہ، بات سمجھ میں آئی؟ پاکی ناپاکی کے مسائل اپنے پلو سے باندھ لے۔ میرے عزیزو یہ کل کام آنا ہے، یہ کل کام آنا ہے۔ اتنی ہمارے اندر ہمت ہونی چاہیے کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکیں، باپ کا، لیکن آتا ہی نہیں ہے، مولوی صاحب کو ڈھونڈتے ہیں۔ باپ کو غسل دینا آتا ہی نہیں ہے، مولوی صاحب کو ڈھونڈتے ہیں۔ باپ کو کفن دینا آتا ہی نہیں ہے، مولوی صاحب کو ڈھونڈتے ہیں۔ ساری زندگی دنیا میں اڑا دی، ساری زندگی دنیا میں اڑا دی۔ میرا عزیزو جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟ نہیں آتا۔ نماز کی دعائے قنوت کیا ہے؟ نہیں آتا۔ سجدہ سہو اگر ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ نہیں آتا۔ میرا عزیزو یہ رمضان کی راتیں ہیں، اس میں آسان نماز مولانا عاشق الہی بلند شہید رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹا سا کتابچہ ہے، آدمی اس کو پکڑ لے، جنازہ سیکھ لے، التحیات سیکھ لے، نماز سیکھ لے، رکوع کا طریقہ سیکھ لے، نماز کی ادائیگی سیکھ لے۔ میرا عزیزو یہ بنیادی چیزیں جو انسان کی زندگی کی ضرورت ہیں۔ ماں کا جنازہ ہے، دعا نہیں پڑھنی آتی، خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا، امام نے کہا اللہ اکبر تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرا عزیزو سچی بات بتا رہا ہوں، جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ انتقال کس کا ہوا؟ ماں کا۔ ماں کا حق ہے نہیں ہے؟
ارے مسلمان کا حق ہے، مسلمان پر اگر مر جائے تو جنازہ پڑھے، جب ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا اولاد پر حق نہیں ہے؟ لیکن پڑھنا ہی نہیں آتا، لیکن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ میرے عزیزو، یہ غنیمت کا وقت ہے، فرصت کا وقت ہے، آدمی فرصت کو بروئے کار لے کر آئے، ورنہ پھر جناب والا قبر میں جا کر افسوس کرے گا کاش کچھ اور وقت مل جاتا، اللہ کو راضی کر کے آ جاتا، لیکن نہیں، وقت گزر گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، روایت میں آتا ہے، گھوڑے پہ سوار جا رہے، ایک ساتھی بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ قبر کے پاس سے گزرے، حضرت عبداللہ ابن عمر اتر گئے، اترنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر سواری پہ بیٹھے جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے رشتہ دار تھے کیا؟ یہ آپ کے رشتہ دار تھے کہ آپ نے 2 نفل پڑھی؟ کہنے نہیں نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس بات کی تمنا کرتا ہے کاش کہ اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا اور موقع مل جاتا۔ آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے نا، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، تو میں نے اس قبر والے کو دیکھ کر 2 نفل پڑھ لی، تاکہ قبر میں جا کر حسرت نہ، یعنی وقت کو کیسے قیمتی بنا رہے ہیں، وقت کو کیسے قیمتی بنا رہے ہیں۔ تو میرا عزیزو، اسی طرح سے یہ وقت قیمتی ہے، اس کو کچھ سیکھنے سکھانے میں لگایا جائے۔ قرآن ایک عام سوال ہے، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے میرا عزیزو؟ سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، قرآن صحیح طرح سے پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پورا پڑھا ہوا ہے؟ قرآن کے 30 پارے اچھی طرح سے تلاوت کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے میرا عزیزو، کسی پر کوئی انگلی نہیں ہے، ہر آدمی میں اپنی ذات سے سوال کر رہا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو کم سے کم قرآن کو سیکھ لے، رمضان کی راتوں میں قرآن سیکھ لے، نماز سیکھ لے۔ میرا عزیزو، آج اللہ نے بتا دیا امت کو، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کیا کچھ معاملات تھے، کیا کچھ تھے نہیں تھے، آج گویا کہ امت کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ کتنا قادر مطلق ہے۔ اللہ ہم مانتے تھے ایمان کے اعتبار سے، لیکن اپنی عقل اور ہوش کو استعمال جب عملی طور پر آئے تو اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ نے وہ وقت بھی لا کر ہمیں دکھا دیا کہ ہم اپنی عبادت گاہوں میں تمہارے سجدوں کے محتاج نہیں ہیں۔ سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے وہ وقت لا کر بھی ہمیں دکھا دیا کہ ہم اپنی عبادت گاہوں میں تمہارے سجدوں کے محتاج نہیں ہیں، کہ تمہارے سجدہ نہ کرنے سے اللہ کی عظمت میں کمی نہیں آتی۔ کیا مسجدیں بنتی ہیں اللہ کی عظمت میں نعوذ باللہ کمی آ گئی؟ اللہ کی شان میں تو ذرہ برابر۔ یہ ہماری محرومی ہے، یہ ہماری محرومی ہے کہ آج نوبت یہاں تک کہ آ گئی۔ ہم نے دنیا کو وقت دیا تھا، دین کو وقت نہیں دیا، آج اللہ نے ہمیں ترسا کر دکھا دیا۔ اللہ اس آزمائش کو ختم فرمائے، اللہ اس آزمائش کو ختم فرمائے۔ لہذا یہ موبائل، انٹرنیٹ ضرورت کے اعتبار سے منع نہیں ہے، دیکھو ضرورت ہر آدمی جانتا ہے کیا ضرورت ہے کیا ضرورت نہیں ہے، ورنہ میرا عزیزو جو چیزیں اس کے علاوہ ہیں آدمی اس سے اجتناب کرے۔ اور اسی طرح سے میرا عزیزو، اگر رمضان ٹرانسمیشن کی جو ترتیب اللہ حفاظت فرمائے آتی ہے اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرے، کسی اہل علم سے رابطہ کرے، قرآن سیکھ لے، نماز سیکھ لے۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو سکھانے والے ہیں ان کا دین سے کتنا کیا تعلق ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی عبادتیں، اپنا دین ان کے سپرد نہ کریں، اس بات کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے گھروں میں مستورات ہیں، مستورات کے حوالے سے بھی یہ گزارش ہے کہ بھائی اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور مستورات گھر میں ہیں، لازماً سحری کا انتظام مستورات کرتی ہیں، افطار کا انتظام مستورات کرتی ہیں، کھانے کا انتظام مستورات کرتی ہیں۔ اللہ ذرا دیکھ لیا جائے، گویا کہ اللہ کے جو خاص مقرب بندے ہیں جو روزے سے ہیں، گویا کہ روزے داروں کے لیے اہتمام کر رہے ہیں۔ کس کے لیے اہتمام کر رہی ہیں؟ روزے داروں کے لیے۔ اور روزے دار سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں روزے دار کی جزا میری ذات ہے، میری ذات روزے دار کی جزا ہے۔ لہذا جو مستورات ہیں گھر میں، وہ محنت اور محبت اور ایک رغبت سے اس کام کو سر انجام دیں۔ جہاں پر شوہر کی خدمت ہے، جہاں پر بچوں کی خدمت ہے، جہاں پر ماں باپ کی خدمت ہے، وہاں پر روزے دار کی بھی خدمت۔
وہاں پر روزے دار کی بھی خدمت ہے۔ یہ نیکی کا جذبہ ہو، یہ نیکی کا جذبہ ہو، اللہ ہمت دینے والا ہے۔ اور اس کام کے کرتے وقت اللہ کا ذکر کا اہتمام ہو، اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو، اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام ہو۔ کھانا پکانا ہو، باوضو پکانا ہو، کھانا پکانا ہو، اللہ کا ذکر ہو، کھانا پکانا ہو، سورہ یاسین کی تلاوت ہو، میرا عزیزو اس کے اندر کیا لطف ہوگا، کیا نورانیت ہوگی، کیا اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے متعلق وہ واقعہ ہے نا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بچے کو بھیجا کہ جاؤ فلاں علاقے میں جا کر جو ہے وہ جنگ کرو۔ چنانچہ فلاں علاقے میں جا کر وہ جنگ کرنے لگا، تو جہاد کرنے لگا، تو کسی نے آ کر خبر دی، بادشاہ سلامت آپ کا بیٹا جو ہے وہ پسپا ہو کر، شکست خوردہ ہو کر واپس آ رہا ہے۔ تو اب جب بادشاہ کی بیوی کو پتہ لگا تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا، شکست خوردہ ہو کر واپس نہیں آ سکتا، یعنی کہ بزدل بن کر واپس نہیں آ سکتا۔ اور پھر بعد میں واقعتاً پتہ لگا نہیں، بادشاہ سلامت آپ کا بیٹا فتح یاب ہو کر آ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہی؟ تو اس کی زوجہ نے کہا کہ میں نے اس بچے کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، میں اس کی برکت سے سمجھتی ہوں کہ میرا بچہ پیٹ پھیرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو میرا دیکھیں نورانیت، رحمت۔ تو میرا عزیزو گھر میں جو یہ مستورات سے گزارش ہے کہ گھر میں جو کام ہو رہا ہے، یہ عبادت، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، افطار اور اسی طرح سے دیگر جتنے کام ہو رہے ہیں، ایک رغبت، شوق، اس کو عبادت سمجھا جائے کہ ہم روزے دار کے لیے کر رہے ہیں، روزے دار کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں اتنی گزارش ہے، مرد احباب اگر فارغ ہیں تو گھر میں گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹا دینا، فرماتے ہیں یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ آدمی اس سنت کو زندہ کر لینے کا بھی اہتمام کر لے۔ تو بہرحال مستورات کے حوالے سے، اور اسی طرح سے جو گھر میں بچے ہیں، بچوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھتے، ان کے اوپر نمازیں نہیں ہیں، روزے کو یہ کیا جانے، رمضان نہیں۔ گھر کی مستورات اور والدین کی ذمہ داری ہے، اس کم عمری میں ان کو سمجھائیں رمضان کیا ہوتا ہے، رمضان کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا ہے، بچوں کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں دیتے۔ بھائی یہ تربیت کا مہینہ ہے، ان کی تربیت کا مہینہ، ان کو سمجھائیں رمضان کیا ہوتا ہے، ان کو سمجھائیں کہ روزے کیا ہوتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ تراویح کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ابھی پڑھنے کا مکلف نہیں ہے، لیکن وقت کے حساب سے، ماحول کے حساب سے جب ہم ان کو تعلیم دیں گے تو بچہ اس بات کو کیسے اخذ کرے گا، اس لیے کہ ماحول بنا ہوا ہے نا، ابو روزانہ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ نہیں جا رہا، لیکن اس کو سمجھ تو آئے گی کہ ہاں تراویح کوئی چیز ہے۔ ابو روزہ رکھتے ہیں، بچہ روزہ نہیں رکھ رہا، سمجھ تو آئے گی کہ ہاں روزہ کوئی چیز ہے۔ اور اسی طرح سے سحری میں اٹھ رہے ہیں، بتایا جائے سحری کے کیا فضائل ہیں، افطار کی کیا برکات ہیں، افطاری کسے کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے رمضان کے متعلق جو اللہ کی طرف سے روزے داروں کے لیے انعامات ہیں، احادیث طیبہ ہیں، اس حساب سے بچوں کی تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب والا بچے برائے بچے آدمی سمجھ کر ان کو چھوڑ دے اور ان کی طرف توجہ نہ کرے، اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی وقت جو ہے قیمتی بنایا جائے، وقت کو سو کر نہ گزارا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی آج کل شغل بند ہے، دکانیں بند ہیں، ایسا نہ ہو کہ جناب والا صبح سحری کھا کر جو سوئے تو جناب ظہر کی نماز میں اٹھ رہے ہیں، ظہر کی نماز میں اٹھ رہے ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد جناب والا تھوڑا بہت ادھر ادھر بیٹھے، اور پھر عصر ہو گئی، پھر مغرب ہو گئی، اور پھر رات بھر جناب والا گپ بازی میں وقت گزرا، اور اس کے بعد سحری ہو گئی، اور اس کے بعد پھر صبح سونا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ نے جو نظام الاوقات بنا ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے، سحری کی رات میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، آپ کو اگر آدھے گھنٹے بھی نیند آ جائے نا سحری کے رات میں، تو اللہ کی طرف سے اتنا انعام ہوتا ہے کہ آپ اتنا حشاش بشاش ہو کے اٹھیں گے جیسے رات بھر سوئیں، چونکہ رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی، سحری کھانے والوں پر رحمت، رحمت۔
تو لہذا اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ سمجھ کی عمل کی خوب توفیق نصیب فرمائے۔ سمجھا نہیں کی وجہ سے جو نمازیں چھتوں پر ہو رہی تو تحیت المسجد کو پوچھ رہی ہیں۔ ہاں نہیں کوئی بات۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں اس کو منظور فرما۔ یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت نصیب فرما، صحت نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے بیٹھنے والے احباب ہیں ان کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے سننے والے ہیں ان کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، منظور فرما۔ یا اللہ ماہ مبارک میں صحت کے ساتھ داخلہ نصیب فرما، ماہ مبارک کی عبادتیں آسان فرما۔ یا اللہ تراویح آسان فرما، تراویح قبول فرما، روزے قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کی جملہ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ گناہوں سے پاک کر کے یا اللہ ہمیں ماہ مبارک میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ یہ جو وبا اور مرض اور بیماری ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو ختم فرما۔ اس بیماری میں جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے مسلمان ان کی کامل مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ جتنے مسلمان اس بیماری میں بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرما۔ یا اللہ اس بیماری کی وجہ سے پورے عالم میں جو دین کا کام متاثر ہوا اپنے فضل و کرم سے اس کو جاری فرما۔ مدارس دینیہ کے کام کو جاری فرما، مدارس دینیہ کے کام میں جو رکاوٹیں اپنے فضل و کرم سے ختم فرما۔ یا اللہ تبلیغ کے کام کو جاری فرما، اس کی رونقوں کو بحال فرما۔ یا اللہ اس کام کو دوبارہ عام فرما۔ یا اللہ اس کام میں جتنی رکاوٹیں اپنے فضل و کرم سے اس کو ختم فرما۔ یا اللہ آپ کے راستے میں جتنے لوگ نکلے ہوئے تھے اگر کسی پریشانی میں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان جو بھی آپ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کہیں پر وہ محبوس ہیں، یا اللہ اپنا فضل فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ معاملہ آسانی کا فرما، ان کو صحت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ اپنے مقام تک ان کو پہنچا۔ یا اللہ ہماری مسجد کے ساتھی فیصل ہیں، علی محمد صاحب ہیں، یا اللہ اور دیگر ساتھی ہیں ان کو عافیت کے ساتھ واپس مقام تک پہنچا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد۔